اگر ایک آدمی کسی یتیم بچے کو اڈاپٹ کرتا ہے تو اس کے ساتھ اپنا نام لگا دیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا سورۃ حزاب میں. تو آپ میں یہ پوچھنا چاہتی کہ آپ تفصیل بتا دیں کہ ہمیں پھر آگے کس رشتے سے اس کو اپنے پاس رکھنا چاہیے. آپ اگر کسی بچے کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس کے والد کا نام اس سے آپ نہیں چھین سکتے. یہ بچے کا بنیادی حق ہے. ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے اس کے کچھ بیسک رائٹس ہیں. ان میں سے اس کا ایک بنیادی حق یہ ہے کہ اس کو ماں باپ کے بارے میں بالکل واضح صورتحال ہونی چاہیے. اس کو بڑے ہو کر کوئی صدمہ نہیں پہنچنا چاہیے کہ وہ ایک اور فضا میں جنم لے کے پلا بڑا اور اس کے بعد اسے پتہ چلا کہ یہ میرے ماں باپ نہیں تھے. اس کے ماں باپ کے بارے میں واضح انفارمیشن اس کو جیسے جیسے وہ سمجھنے کے قابل ہو وہ دے دینی چاہیے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے بہت سختی کے ساتھ روکا ہے. تو آپ اس کو اپنا نام سرپرست کے طور پر دیں. اسی طرح بلانے میں چچا یا کچھ اس طرح کا طریقہ اختیار کر لیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کے والد کا نام اس سے چھین لیں، اس کی ماں کا نام اس سے چھین لیں. اگر والد کا نام پتہ نہ ہو تو پھر مجبوری ہے، اور اس میں یہ کرنا چاہیے کہ بچے کو یہ بتا دیا جائے جیسے ہی وہ شعور کی عمر کو پہنچے کہ اس طرح تم ملے تھے اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے والد کا نام کیا تھا. اس کو دھوکے میں نہیں رکھا جا سکتا. یعنی کچھ اسکالر یہ کہتے ہیں کہ اگر والد کا نام پتہ نہیں ہے تب اپنا نام آپ دے دیں اور بچے کو بتا دیں. اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ والد کا نام اگر نہیں معلوم تو اس کے والد کا نام عبداللہ تصور کر لیں. یہ تو تدبیریں ہیں. بنیادی بات سامنے رکھنی چاہیے. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اس سے اس کے والد کے معاملے میں والدہ کے بارے میں حقیقت کو چھپا نہیں سکتے. یہ اس کا حق ہے. اب اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کے 10 طریقے ہو سکتے ہیں. وہ بعض لوگ تجویز بھی کر دیتے ہیں. ان میں سے کوئی طریقہ آپ کو معقول لگتا ہے آپ اسے اختیار بھی کر لیں. بنیادی بات یہ ہے کہ اس کو دھوکے میں نہیں رکھا جا سکتا. یہ اس کا بیسک رائٹ ہے. یہ آپ اس سے نہیں چھین سکتے. ٹھیک. یہاں ہے کوئی سوال؟ السلام علیکم. میرا نام علی رمضان ہے اور میرا کویشچن سود سے ریلیٹڈ ہے. یہ جو بینکس میں جس قسم کے بھی لونز ہوتے ہیں، آٹو فائنانس کہہ سکتے ہیں آپ یا ہوم لونز، جتنے بھی لونز ہیں اسے ایک انٹرسٹ کا نام دے دیا گیا ہے. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اسلامک بینکس جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ سود نہیں ہے، کچھ علماء کرام نے فتوے بھی جاری کیے ہیں. یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے مجھے. ایون میں نے کئی سے کنسلٹ بھی کیا لیکن مجھے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں میں پرسنلی کہ کس طرح سے یہ سود مطلب وہاں پر نہیں ہے. اسلام کا نام لگنے سے سود تو نہیں وہاں پہ ختم ہو جائے گا اگر وہ سود کا بزنس کر رہے ہیں. اور سیکنڈ کویشچن میرا یہ ہے کہ جتنے بھی روڈز وغیرہ پہ آپ دیکھیں تو بیگرز بہت زیادہ ہو گئے یہاں پہ. اور کچھ یہ پچھلے دنوں اسکینڈل بھی ایک بہت زیادہ یہ پھیلا تھا کہ بچے سلائے ہوتے ہیں، بچوں کو ڈرگز دیے ہوتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے. کچھ بچوں کی اسی طرح سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے اور ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں کون حقدار ہے. یہاں پہ بیگر میں سے کون حقدار ہے؟ پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ جو اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ میں بیسک فرق کیا ہے؟ صرف نام کی تبدیلی ہے یا کوئی اور ٹیکنیکل ڈفرینس بھی ہے؟ یہ ایک اچھی نیت ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو ہیلہ بازی ہے جو عام طور پہ اختیار کی جاتی ہے. میرے نزدیک بہت سادہ اور سیدھی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز میں روپے کو بدل دیتے ہیں، جیسے مکان کے لیے پیسے دے دیے گئے، مکان آپ کو بینک خرید دیتا ہے، اس کے کاغذات اپنے پاس رکھ لیتا ہے، گاڑی آپ کو دے دیتا ہے، تو اس میں روپیہ ایک یوزیبل چیز میں بدل گیا. اس میں کوئی سود نہیں ہوتا. یہ سرے سے سود ہوتا ہی نہیں. سود کنزیومیبل چیزوں میں ہوتا ہے. ان چیزوں میں سود ہوتا ہے جو صرف ہو جاتی ہیں، خرچ ہو جاتی ہیں، کنزیوم ہو جاتی ہیں. جیسے روپیہ ہے، آپ نے کسی کھجور لے کے کھا لی ہے، آپ نے آٹا لے کے استعمال کر لیا ہے. جو چیز اپنے وجود کو فنا کر دیتی ہے وہ چونکہ دوبارہ پیدا کرنا پڑتی ہے واپس کرنے کے لیے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ زائد کا مطالبہ نہ کریں. جہاں تک مکان کا تعلق ہے وہ ایک حقیقی چیز ہے. اسی طرح گاڑی ہے، وہ آپ کو بینک نے لے کے دے دی ہے، تو ان میں جو کچھ بینک آپ سے زائد لے رہا ہوتا ہے اس کا کرایہ ہے. اس میں کوئی ممانعت کی چیز نہیں ہے. یہ ایک کنزیومیبل چیز ہے ہی نہیں. سود کا تعلق کسی یوزیبل قابل استعمال چیز سے نہیں ہوتا. قابل استعمال چیز پر جو کچھ ہم لے رہے ہوتے ہیں، روز گھر مکان کرائے پہ لیتے ہیں، ہوٹلوں میں کرایہ دیتے ہیں، ہم میزیں کرسیاں کرائے پر لے لیتے ہیں، گاڑیاں کرائے پر لے لیتے ہیں، کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے. اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے. رہی یہ بات کہ ہمارے ہاں اس کے لیے کیا طریقے اختیار کیے گئے ہیں، تو آپ اسلامک بینکنگ میں کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ایک گاڑی کی قیمت 5 لاکھ روپے ہے، بینک بازار سے اس کو خرید لیتا ہے، اسی وقت آپ کو 7 لاکھ میں بیچ دیتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی یہ تو گویا ایک ادھر سے آپ ہاتھ ڈال لیں، دوسری طرف سے اپنے کان کو پکڑ لیں. تو سچی اور صحیح بات یہ ہے کہ سود کو سمجھنا چاہیے. سود کا تعلق کنزیومیبل چیزوں سے ہے، یہ یوزیبل چیزوں سے متعلق ہی نہیں. ٹھیک. دوسرا ان کا سوال یہ تھا جاوید صاحب کہ جو گداگر ہوتے ہیں مختلف شاہراہوں پر، چوک پر، ان کو کیسے پہچانا جائے، کس کی مدد کی جائے، کس کی نہ کی جائے؟
دیکھیے آپ کے پاس اللہ کا جو کچھ دیا ہے سب سے پہلے تو اپنے گرد و پیش میں دیکھیے، گداگروں کے پاس جانے سے پہلے آپ دیکھیں آپ کے رشتہ داروں میں، اعزاء میں، اقربا میں، دوستوں میں، احباب میں، جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں کون ضرورت مند ہے؟ یعنی وہ لوگ، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جس کو قرآن نے تصویر کھینچی ہے نا کہ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر پوچھ نہیں رہے ہوتے، وہ سائل نہیں ہوتے، وہ محروم ہوتے ہیں، تو ان کو آپ سب سے پہلے اپنی توجہ کا مرکز بنائیں۔ یہ جو سڑکوں کے اوپر گداگری ہے یہ تو کسی اچھے معاشرے میں گوارا ہی نہیں کرنی چاہیے اور نہ اس کو انکریج کرنا چاہیے۔ اس طرح کے لوگ اگر کسی موقع پر ملتے ہیں تو آپ ان کو، آپ کے پاس وقت ہے تو ترغیب دیں کہ وہ کوئی کام ڈھونڈیں اور جائیں، اور اگر اس طرح کے کوئی لوگ ہیں کہ جو معذور ہیں، فی الواقع معذور ہیں، تو ان کے لیے معاشرے کی سطح پر اہتمام کرنا چاہیے۔ ان کو گداگر دیکھ کر کوئی معاشرہ جیتا رہے اور اطمینان کی نیند سو جائے، یہ بجائے خود بڑی ہی غیر معمولی چیز ہے۔ چنانچہ اسی کے پردے میں پھر بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو فراڈ کرتے، دھوکہ دیتے اور اسی طریقے سے گویا مانگنے کو ایک پیشہ بنا لیتے ہیں۔ تو آپ زیادہ توجہ اپنے انفاق میں ان لوگوں کی طرف رکھیں جن کو آپ جانتے ہیں، جن کے حالات سے آپ واقف ہیں، جن کی ضروریات سے آپ واقف ہیں۔ کیا اسلام میں ایک عورت کے لیے غیر مرد کے سامنے مکمل پردہ بالوں کو اور فیس کو کرنا ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات عورتوں اور مردوں کو دی ہیں وہ 3 باتیں ہیں، اور وہ قرآن مجید کی سورہ نور میں بیان کر دی گئی ہیں۔ مردوں اور عورتوں کو گھروں میں ایک دوسرے سے ملنا ہو، باہر ملنا ہو، تعلیم گاہوں میں ملنا ہو، دفتروں میں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ہدایات یہ ہیں، اور ان کو میں آداب کہتا ہوں۔ پردے کا لفظ بھی اس کے لیے موضوع نہیں ہے، آداب ہیں، ایٹیکیٹس ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے، اللہ کی کتاب نے ہم کو سکھائے ہیں۔ وہ ایٹیکیٹس یہ ہیں کہ اپنی نظروں کے اوپر پیرا بٹھائیں، ایک دوسرے کو تاڑنے والی، خط و خال کا جائزہ لینے والی نظریں نہیں ہونی چاہیے، وہ نظریں ہونی چاہیے کہ جو ایک شریف انسان کی دوسرے پر اٹھتی ہیں۔ تو اس کو قرآن مجید نے غض بصر سے تعبیر کیا ہے، یعنی نظروں میں ایک طرح کی پستی ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نظریں جھکا لیں اور اس کے بعد ٹھوکر کھا گر جائیں، یعنی نظروں کے اندر ایک حیا ہونی چاہیے، تو اس کو بیان کیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شرمگاہوں پر پہرے لگائے جائیں، یعنی اپنے لباس میں، دوسری چیزوں میں اس کا خیال رکھا جائے کہ کوئی جنسی ترغیب پیدا کرنے والا معاملہ نہ ہو، اس کو خاص طور پر بیان بھی کر دیا ہے، اور خواتین کو خاص طور پر اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ اپنے سینے کو بھی ڈھانپ کے رکھیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ زیب و زینت اگر کی ہے، جیسے کہ شادیوں میں، بیاہوں میں، دوسرے موقعوں پر عورتیں بنتی سنورتی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ان کی فطری ضرورت ہے، آرائش کرتی ہیں، وہ اس موقع کے اوپر یہ کہا ہے کہ وہ ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے سوا باقی اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھیں۔ تو یہ 3 باتیں ہیں، آپ اس کو جو نام چاہے دے لیں، لیکن یہ ایٹیکیٹس ہیں۔ جی کلیئر ہے جی، اور سوال آپ کا ہے؟ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ پیغمبر خطا سے پاک ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حضرت یونس علیہ السلام کے مواخذہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ جس کو اللہ تعالیٰ پیغمبری کے منصب پر فائز کرتے ہیں اس کے لیے تو بہت سخت امتحان ہوتا ہے، یعنی ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ بہت عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ اپنے پیغمبروں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جو مشن میں نے تمہارے سپرد کیا ہے، جو ذمہ داری تم کو دی ہے، اگر اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی ہوگی تو دنیا میں سزا دوں گا۔ تو ان سے اس معاملے میں جو غلطی ہوئی، جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے اور جو بائبل سے بھی معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو جب تک خود حکم نہ دیں اس وقت تک وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے ہجرت نہیں کر سکتے۔ تو وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر قبل از وقت چلے گئے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی، اور یہ معلوم ہے کہ وہ تنبیہ بہت سخت تھی۔ اس کے بعد پھر ان کی توبہ قبول کی، پھر وہ اپنی قوم کے پاس گئے، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، ان کی پوری قوم ایمان لے آئی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب دین کی دعوت کے لیے کھڑا کیا گیا تو ان کی مثال دے کے یہ کہا گیا کہ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، آپ کہیں یونس کسی غلطی نہ کر ڈالیے گا، آپ کا کام صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنا کام کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کب قوم کو چھوڑنا ہے، آپ اس سے پہلے قوم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔